زیر درس آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 ہے اور 58۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر اہل ایمان کو ایک خاص حکم ارشاد فرمایا۔ عنوان خطاب سے ہے اور خطاب اہل ایمان خصوصی خطاب سے ہے۔ فرمایا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ہے ایمان والو ان لوگوں کو جو تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں اور تمہارے دین کے ساتھ تمسخر کرنے والے ہیں، کھیل بنانے والے ہیں، اہل کتاب میں سے ہوں یا کفار ہوں، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کریمہ میں اور اس سے اگلی آیت میں تو کچھ اور وضاحت فرما دی۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلانیہ دعوت توحید شروع کی اور اس میں نماز کا حکم آ گیا، جس میں اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے اذان کے الفاظ کہتے ہو، تو وہ اس اذان کے الفاظ کو اور اذان کو تمسخر کے ذریعہ بناتے ہیں اور مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں۔ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان میں عقل و شعور نہیں ہے۔ لیکن اہل ایمان کو جو خاص حکم ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی ہوں، ان کے ساتھ پچھلی آیات میں بھی گزر چکا ہے آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، وہاں تو مطلق حکم تھا، لیکن یہاں پر ایک خاص تاکید کے ساتھ اور ایک خاص یوں سمجھ لیے قید کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ دین اسلام کا مذاق اڑانے سے مراد ہرگز نہیں کہ وہ پورے قرآن سے مذاق اڑائیں گے یا احادیث کا مذاق اڑائیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ تمسخر کا ذریعہ بنائیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ دین کے شاعر میں سے، شاعر اسلام میں سے کسی ایک بھی چیز کا مذاق اڑانا یہ پورے دین کا مذاق اڑانا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ یہاں تو تم اذان دیتے ہو اور اذان کے کلمات کو وہ غلط الفاظ میں دہراتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ صرف اذان مراد نہیں ہے، اذان پورے شاعر اسلام میں سے ایک بنیادی رکن میں سے ہے۔ یہاں تک فرمایا کسی بستی میں کفار کی بستی ہو اور وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہو تو اس کے ساتھ اعلانیہ قتال نہیں کیا جا سکتا، ان پر اچانک سے حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس اذان کے کلمات کی وجہ سے مسلمانوں کو پابند بنایا گیا کہ اس میں آپ کو یہ تجاوز کا حق نہیں ہے کہ وہ ممکن ہے وہاں پر ایک اہل ایمان کی بڑی جماعت ہو، یہ ان کی علامت ہے۔ اذان کے باقی احکامات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اذان شاعر اسلام میں سے ہے۔ یہ بعض فقہا کے نزدیک تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کہ ہر جو نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذان کہیں۔ لیکن اگر بعض ہمارے ہاں حنفیہ کے ہاں، احناف کے نزدیک اگر ایک بستی میں ایک اذان ہو جائے تو تب بھی کافی ہو جاتی ہے پوری بستی والوں کی نماز کے لیے۔ لیکن چونکہ موجودہ جو دور چل رہا ہے ہر علاقے میں علیحدہ علیحدہ مساجد ہے، تو یہ ایک مسجد کی ایک اذان کا آدمی جواب دے دے تو یہ ساری اذانوں کے جواب دینے کے مترادف ہے۔ مثلا آپ نے محلے کی ایک اذان یا جو واضح سماعت آنے والی ہے، کان میں آنے والی اذان ہے، اس ایک کا جواب دے دیں، باقی سب سے آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اور جو اقامت ہے وہ ہر جماعت کے لیے، ہر جماعت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یعنی جو بھی آدمی جب بھی جماعت کرانا چاہے، گھر میں کرا رہا ہے، کسی مسجد میں مسافرت کی سفر کی حالت میں کہیں رہ گیا جماعت سے، بعد میں اپنی جماعت کرا رہے ہیں تو وہاں علیحدہ سے اقامت کہی جائے گی۔
اور اذان کے کلمات یوں سمجھ لیں کہ یہ صحیح ہونا ضروری ہے. جو اذان مؤذن دے رہا ہے، جس کو بھی شوق ہے اذان دینے کا، وہ پہلے اپنے اذان کے الفاظ کو ایک دفعہ سے درست کرنا ضروری ہے. کیونکہ یہ پوری بستی والوں کی ایک نمائندگی ہوتی ہے کہ ہم اس مسلمانوں کی بستی کے یہ نمائندہ اذان دے رہے ہیں اور نمائندہ بلا رہے ہیں، اور نمائندہ صحیح الفاظ میں اور صحیح کلمات کے ساتھ یہ بلائے. اور رہا مسئلہ یہ تو کفار کا ہے، لیکن اگر اہل ایمان میں سے بھی کوئی شخص، مسلمانوں میں سے بعض دفعہ غلطی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے بعض لوگ دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے کہ کسی سنت کا مذاق اڑا دیا، اور داڑھی مبارک ہو گئی، پگڑی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضع قطع ہے اس میں سے کسی ایک کا بھی مذاق اڑانا، یہ بھی دین اسلام سے مذاق اڑانا ہے، اور یہ آدمی بالکل کفر کی حدود کو چھو رہا ہوتا ہے، مبادا کہ کسی بھی وقت یہ اس میں داخل ہو جائے. اس لیے کوشش کی جائے کہ اپنی جو گفتگو ہو، نجی جو بات چیت ہو، کسی محفل مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، اپنی زبان کو لگام دی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جو ہمیں دین اسلام سے فارغ کر دے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، چاہے وہ کفار ہوں، یہود اور نصارہ ہوں، یا جو لوگ بھی دین اسلام کا تمسخر اڑانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مکر و فریب اور ان کے شر سے محفوظ فرما دے. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله